الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ما شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن خلقه. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تواضع لله رفعه الله او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، بھائیوں، دوستوں، آج کا ہمارا موضوع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو مبارک اخلاق تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کے ساتھ کیا رویہ تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان بھائیوں کے ساتھ اور انسانوں کے ساتھ کیسے رویہ رکھنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کی جو میں نے پہلی آیت پڑھی، اللہ جل شانہ کی ذات اس آیت مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، تم دوڑو اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف، اللہ کی اس بخشش کی طرف۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف سے جو اللہ نے تمہارے لیے بخشش کے وعدے کیے اور تمہارے لیے بخشش کے اعلان کیے، اس بخشش کی طرف دوڑو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے اپنے معاملوں کو صاف رکھو کہ جب تم دنیا سے جاؤ تو تمہارا جنت کے داخلے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو، اللہ سے معاملہ صاف کر لو۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنت کی طرف دوڑ لگو، اللہ حکم دے رہے ہیں، اللہ ترغیب دے رہے ہیں، ایسی جنت کی طرف دوڑ لگو جس جنت کی چوڑائی آسمان اور زمین سے بھی زیادہ ہے،
وہ عدت للمتقین، اور یہ جنت اور مہمان خانہ اور یہ ہمیشہ ہمیشہ کی جوانی، ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں، ہمیشہ ہمیشہ کی خوشیاں، پاکیزہ بیویاں، خوبصورت گھر، اچھے سے اچھے خوبصورت پھل، میٹھے سے میٹھے پھل اللہ نے جن لوگوں کے لیے تیار کر رکھے ہیں، اور جو مہمان خانہ تیار کر رکھا ہے، وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، وہ متقی لوگوں کے لیے ہے، پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ، وہ لوگ جو خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، وَالْقَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اور اپنے غصے کو پی جاتے ہیں، وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، اور لوگوں کو درگزر کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت مبارکہ کے اندر فرمایا خُذِ الْعَفْوَ، اے نبی جی آپ معافی کو پکڑیے، درگزر کو پکڑیے، معاف کرنے کو پکڑیے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، اور آپ لوگوں کو نیکی کا حکم کیجیے اور جاہلوں سے اعراض کیجیے۔ اگر کوئی آپ سے پنگا لینا بھی چاہے، خواہ مخواہ آپ کو چھیڑنا ہی چاہے، آپ اسے معاف کر دیں، آپ اس سے اعراض کر لیں۔ خُذِ الْعَفْوَ، معافی کو پکڑ لیں۔ اللہ نے تیسری آیت مبارکہ کے اندر اور بھی کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق کو اللہ نے بیان فرمایا۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، اللہ کہہ رہے ہیں جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں نا، رحمان کے بندے، ان کی چال سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رحمان کے بندے ہیں۔ رحمان کے بندے زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے، رحمان کے بندے رستے میں اس طرز پر نہیں چلتے کہ ہر آنے والا سمجھ جائے کہ بھائی یہ کوئی متکبر آ رہا ہے، نہیں، اللہ کہہ رہے ہیں عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کے بندے تو وہ ہیں وہ زمین پر عاجزی کرتے ہوئے چلتے ہیں، ولا تمشی فی الارض مرحا، اللہ کہہ رہے ہیں زمین پر اکڑ کے مت چلو، میری زمین ہے، تم بھی میرے بنائے ہوئے اور زمین بھی میری بنائی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں رحمان کے بندے وہ ہیں، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کو درگزر کرنے والے اللہ ان سے بھی محبت کرتے ہیں، اور جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ چال نہیں چلتے، جسے پہچانتے ہیں اس پر بھی سلام کرتے ہیں اور جسے نہیں پہچانتے اس پر بھی سلام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے میں عاجزی پیدا ہو جائے، میرے اندر تکبر ختم ہو جائے، فرمایا وہ سلام میں پہل کرنا شروع کر دے۔ اور یہ آداب ہیں، اگر آدمی رستے میں چل رہا ہو اور اگر وہاں رستے میں کوئی بیٹھا ہے تو اب چلنے والے کو حکم ہے کہ یہ چلنے والا ان بیٹھنے والوں کو سلام کرے۔ اسی طرح ایک آدمی پیدل چل رہا ہے اور کوئی سواری پر سوار اس سے گزر رہا ہے، تو اب سواری پر جو سوار اس سے گزرا ہے تو اب سواری پر سوار جو آدمی ہے اس سے حکم ہے کہ وہ پیدل چلنے والے پر سلام کرے۔ اچھا، اگر مجلس میں 10 آدمی بیٹھے ہیں اور ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے سلام کیا، تو اگر 10 میں سے کیا کوئی ایک آدمی بھی سلام کا جواب دے دے تو کیا سب کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے؟ تو شریعت یہ کہتی ہے اگر 10 میں سے کوئی ایک آدمی بھی سلام کا جواب دے دے تو گویا یہ 10 کی طرف سے جواب ہو جائے گا، ورنہ شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر تم میں سے کوئی آدمی اپنے کسی مسلمان پر سلام کرے تو سلام کا جواب دینا اس پر واجب ہے۔ اگر اپنے بھائی کے سلام کا جواب نہیں دے گا تو یہ آدمی گناہ گار شمار ہوگا۔ سلام کرنے والے نے السلام علیکم کہا، اللہ نے اسے 10 نیکیوں سے مالا مال کر دیا۔ جواب دینے والے نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، اللہ نے اسے 30 نیکیوں سے مالا مال کر دیا۔
تو ہم بات کر رہے تھے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، اللہ کہہ رہے ہیں رحمان کے بندے تو بہت سارے ہیں جن سے زمین بھری ہوئی ہے، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب ان سے کوئی جاہل بحث مباحثے پہ اتر آئے تو اسے سلام کر کے آگے گزر جاتے ہیں۔ کسی جاہل کے ساتھ علمی باتوں کے اندر جھگڑا نہیں کرتے، بحث و مباحثہ نہیں کرتے، سلام کیا اور آگے کو گئے۔ اللہ کہہ رہے ہیں رحمان کے بندے یہ ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، فرمایا کہ میں ایسے آدمی کے لیے لمن حسن خلقہ، میں ایسے آدمی کے لیے ضامن ہوں جنت کے درمیان میں، جنت کے بیچ میں گھر دلوانے کا میں ضامن ہوں، لمن حسن خلقہ، جس کے اخلاق سب سے عمدہ ہو، برادری کے اندر اس آدمی سے کوئی ناراض نہ ہو، اگر اس سے کوئی لڑائی کرے، کوئی جھگڑا کرے، اس سے کوئی معروم کرے تو وہ لوگوں کے ساتھ جوڑتا ہے، اگر اس سے کوئی رشتہ توڑے تو وہ رشتے جوڑتا ہے، اس کے ساتھ کوئی ظلم کرے وہ معاف کرتا ہے، اسے کوئی محروم کرے تو وہ عطا کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے ایسے آدمی کے لیے انا زعیم ببیت فی الجنہ، ایسے آدمی کے لیے میں جنت کے وسط میں، جنت کے درمیان میں ایسے آدمی کا میں ضامن ہوں، ایسے آدمی کو میں جنت کے بیچ میں گھر دلوا کر رہوں گا۔ تو اگر برادری کا کوئی بڑا آدمی کسی کی ضامنی اٹھا لے تو تھانے دار اس آدمی کی ضامنی پر اسے چھوڑ دیتا ہے کہ بھئی یہ معتبر آدمی تھا، یہ ضامن بنا ہے۔ تو جس بندے کا ضامن امام الانبیاء بن جائے تو کتنے بڑے اعتبار کی بات ہے۔ تو ہمیں سے ہر ایک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق اپنانے چاہیے۔ نماز پڑھنا دین ہے، حج کرنا دین ہے، روزہ رکھنا دین ہے، کلمہ شہادت پڑھنا اسلام میں داخلہ ہے، زکوٰۃ دینا دین ہے، لیکن اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا یہ بھی دین ہے۔ ایک آدمی نمازی ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے، مسجد میں پہلی صف میں اذان بھی دیتا ہے اور امام کے پیچھے کھڑا ہو کے اقامت بھی کہتا ہے، لیکن محلے کے افراد اس سے ناراض ہیں، محلے کے افراد اس سے ناراض ہیں، اور ایک دن نہیں گزرا ناراض میں، 3 دن گزر گئے اور اس نے صلح تک نہیں کی، اپنے برادری کے اپنے رشتہ دار آدمی سے صلح تک نہیں کی، 3 دن گزر گئے، اس کی یہ نمازیں، اس کی یہ اذانیں، اس کا امام کے پیچھے کھڑا ہو کر اقامت کہنا، یہ دھری کی دھری رہ جائے گی۔ اللہ کی قسم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس 2 مسلمان آپس میں جھگڑا کریں اور ان کا جھگڑا اتنا لمبا ہو جائے، اتنا لمبا ہو جائے کہ 3 دن گزر جائے، فرمایا اس مسلمان کی کوئی عبادت اس کے سر کے اوپر تک بھی نہیں جاتی۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ پیارے آقا کا فرمان ہے۔ کسی سے معافی مانگتے ہوئے شرم آتی ہے، آدمی اپنے آپ کو نیچا محسوس کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرمان تواضع للہ، جو اللہ کے لیے جھک جائے گا، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا، جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو سب سے کم سمجھے گا، رفعہ اللہ، اللہ اسے بلند کرے گا۔ اسے عزتوں کی لوڑ ہوگی، اسے عزتوں کی اور بلندیوں کی ضرورت ہوگی، تو عزتیں تو اللہ کے پاس ہیں، بلندیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اللہ اسے عزتوں اور بلندیوں سے مالا مال کر دے گا۔ اس لیے میرے واجب الاحترام بھائی اور بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع حسن اخلاق ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام عبادات کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ کیا معاملات کیے، اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ کیا معاملات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس بیٹھنے والوں کے ساتھ آپ کا کیا برتاؤ تھا اور کیا برتاؤ رکھنا چاہیے، ان تمام تعلیمات کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے ہمیں بھی زندگی گزارنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت انس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال لگاتار خدمت کی ہے، 10 سال میں کہہ رہا ہوں، 10 سال
10 دن نہیں، 10 مہینے نہیں، 10 گھنٹے نہیں، 10 راتیں نہیں، 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ حضرت انس اس حدیث کے راوی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ان 10 سالوں میں کبھی کسی بات پر نہیں ڈانٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 سالوں میں مجھے کسی بات پر نہیں جھڑکا، میری بے عزتی کسی بات پر نہیں کی ان 10 سالوں میں۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوست بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق، جو اخلاق حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو سکھلانے آئے تھے، اور حضور علیہ السلام نے اپنی امت کو اخلاق سکھلائے ہیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، اے نبی جی، لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر آپ سخت اور تندخو ہوتے، اگر آپ کی اس گفتگو کے اندر نرمی نہ ہوتی، اگر آپ کی گفتگو میں سختی ہوتی، اگر آپ اپنے سخت لہجے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ پیش آتے، تو جو صحابہ آپ کے ارد گرد بیٹھتے یا آپ کے ارد گرد نہ بیٹھتے، لانفضوا من حولک، یہ آپ کے ارد گرد سے بکھر جاتے، آپ کے ارد گرد قریب نہ بیٹھتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے کیا کہنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں اور ایک مشرک اور کافر آتا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں ہیں، اور وہ اپنی بدبختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پر اونٹ کی اوزری کو رکھ دیتا ہے، اور وہ اتنی بھاری کہ اگر کوئی ہٹانا چاہے تو وہ اونٹ کی اوزری ہٹ نہ سکے۔ چند آدمی ملے اور چند آدمیوں نے مل کر حضرت فاطمہ کے ساتھ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے اور پیارے آقا کے کمر سے اس اونٹ کی اوزری کو ہٹایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھی اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان، بدر کا میدان، غزوہ احد کا میدان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف، طائف کے میدان میں تو حضور علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کر دیں جن لوگوں نے آپ کو اتنی تکلیفیں دی ہیں۔ احد کے میدان میں، جس میدان میں آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسے لوگوں کے لیے آپ بد دعا نہیں کر دیتے جنہوں نے آپ کا اتنی پرواہ نہ کی، آپ امام الانبیاء ہیں، اس کے باوجود آپ کے دندان کو شہید کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ کفار کی طرف دیکھنے لگے کہ ابھی امام الانبیاء ہاتھ اٹھائیں گے اور یوں کافروں کے اوپر پہاڑ گرے گا اور سارے سرما بن جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، لیکن حضور علیہ السلام ہاتھ اٹھا کے کہہ رہے ہیں اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کی رہنمائی فرما، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ یہ نہیں جانتے کہ اللہ نے مجھے کس مرتبے سے مالا مال کیا ہے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوست بزرگوں، آج کا ہمارا موضوع اچھے اخلاق ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں کے ساتھ کیا اخلاق تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک قبیلے کے، ایک قوم کے سردار جس کا نام ثمامہ تھا، اسے پکڑ کے مسجد میں لائے اور اسے مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ وہ مسجد نبی کے ستون کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، آپ ایک مرتبہ قریب سے گزرے، اس نے کہا یا رسول اللہ اگر آپ میرے ساتھ نیکی کریں اور احسان کریں اور نعمت والا معاملہ کریں تو میں انشاءاللہ شکر گزار آدمی ہوں، اپنے قوم قبیلے کا سردار ہوں، میں آپ کی اس نعمت کو آپ کو یاد رکھوں گا، آپ کے اس احسان کو یاد رکھوں گا اور آپ کو اس کا بدلہ چکاؤں گا، آپ مجھے چھوڑ دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کو اس ثمامہ آدمی نے، اس کافر آدمی نے حضور اور صحابہ کے معاملات کو اور حضور اور صحابہ کے اخلاق کو دیکھا۔ 3 دن گزر گئے، آپ نے فرمایا ثمامہ کو چھوڑ دو۔ آپ نے اسے اسلام کی دعوت نہیں دی، آپ نے اچھے اخلاق کے ساتھ اس ثمامہ کو پیش ہے۔ 3 دن کے بعد اس ثمامہ کو مسجد نبوی کے ستونے سے چھوڑ دیا گیا۔ وہ باہر گیا، جیسے ہی مدینہ سے باہر گیا، مدینہ سے باہر ایک کنویں پر گیا اور اس کنویں پر اس نے غسل کیا، اپنے آپ کو مکمل پاک کیا، واپس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر مسلمان ہو گیا۔ یا رسول اللہ میرا دل مجھے اس مدینہ سے باہر نہیں جانے دیتا، آپ کی ان اچھے اخلاق نے
مجھے اس بات پر مجبور کر دیا ہے کہ میں اس اسلام کو قبول کر لوں جس اسلام کے آپ دعوے دار ہیں اور جس اسلام کی تبلیغ کے لیے آپ کو مبعوث کیا گیا ہے۔ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، حضور فرما رہے ہیں میں اخلاق کو پورا کرنے کے لیے، مکمل کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے جب ان اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا انک لعلی خلق عظیم، کہ میرا نبی محمد بلند ترین اخلاق کے بلند ترین کامیابیوں اور بلند ترین مقام پر ہے اخلاق کے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ نہیں، آپ کے کئی واقعات ایسے ہیں جن واقعات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر لوگ مسلمان ہوئے۔ ایک غلام حضور کی مجلس میں آیا، ایک غلام حضور کی مجلس میں آیا اور وہ تھر تھر کانپ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا ہوا؟ آپ تھر تھر کانپ رہے ہیں، آپ کو کیا ہو گیا؟ یا رسول اللہ، میں نے سنا ہے آپ مدینہ کے مسلمانوں کے سردار ہیں، آپ مدینہ کے مسلمانوں کے بادشاہ ہیں، تو میں عرب کے جس قبیلے کے جس سردار کے پاس جاتا ہوں وہ مجھے ڈانٹتا ہے، وہ میرے ساتھ اس لب و لہجے سے بات کرتا ہے کہ سوائے ڈر اور خوف کے میں اور کچھ کر نہیں سکتا۔ یا رسول اللہ، میرے ڈرنے کی وجہ صرف یہی ہے کہ آپ مسلمانوں کے بادشاہ اور سردار ہیں، میں اس لیے ڈر رہا ہوں، آپ سردار ہیں، کہیں مجھے ڈانٹ نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا آپ نے نہیں سنا کہ میں مسلمانوں کا سردار تو ہوں، لیکن میں سب سے زیادہ شفیق نبی ہوں، میں سب سے زیادہ رحیم نبی ہوں، میں ان سرداروں میں سے نہیں ہوں کہ اپنے لب و لہجے کے ساتھ کسی غلام کو سزا دوں، کسی غلام کو تنگ کروں، میں ایسا نہیں ہوں۔ اس غلام کے جسم سے کپ کپی ختم ہوئی تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک دیہاتی آیا، دیہات سے، گاؤں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک آدمی آیا اور مسجد کے اندر تشریف فرما تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ۔ حضور علیہ السلام کی باتیں سنتا رہا، مجلس ختم ہوئی۔ مجلس کے ختم ہونے کے بعد وہ دیہاتی آدمی باہر نکلا، مسجد کے صحن کے اندر جا کے بیٹھ کے اس نے پیشاب کرنا شروع کیا۔ اب اندازہ لگائیں وہ دیہاتی آدمی مسجد کے صحن میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کیا۔ صحابہ نے اسے جلدی سے اٹھانا چاہا، حضور نے صحابہ کو بٹھا دیا۔ آپ نے فرمایا ایسے پیشاب کرنے دو، اسے کچھ نہ کہو۔ حیران صحابہ، حیران، اور وہ آدمی بھی حیران۔ جیسے اس نے اپنا پیشاب ختم کیا، حضور علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بھائی، یہ مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہیں، یہ مسلمانوں کی مسجد عبادت گاہیں ہیں، ہمیں ان عبادت گاہوں کو پاک رکھنا انتہائی عام اور ضروری ہے۔ اگر یہ جگہ ناپاک ہو جائیں ہم یہاں عبادت نہیں کر سکتے، لہٰذا یہاں عبادت گاہوں میں پیشاب نہ کیا کریں۔ حضور نے اپنے پیارے اچھے انداز سے سمجھایا۔ وہ جب واپس جانے لگا تو پیدل جا رہا تھا۔ آپ نے فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ اپنا قبیلہ بتایا، قوم بتائی، علاقہ بتایا۔ یا رسول اللہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ آپ نے کہا سواری نہیں ہے آپ کے پاس؟ یا رسول اللہ میرے پاس سواری نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو اپنے پاس سے ایک سواری عطا کی۔ اس آدمی کو جو ابھی چند منٹ پہلے مسجد نبوی کے صحن میں پیشاب کر رہا، حضور علیہ السلام اچھے اخلاق کا مظاہرہ کر رہے، اسے سواریاں عطا کر رہے اور اسی اخلاق کے ساتھ پیش آ رہے۔ وہ آدمی قبیلے میں گیا، قبیلے والوں نے پوچھا غریب آدمی تیرے پاس ٹکا تک نہیں، سواری کہاں سے آئی؟ اس نے کہا جناب بتاتا ہوں، میں مدینہ میں گیا تھا اور مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے مدینہ کے مسلمانوں کا جو سردار تھا نا، جو بادشاہ جس عبادت خانے میں عبادت کرتا تھا، غلطی سے مجھ سے پیشاب ہو گیا، بجائے اس کے کہ وہ مجھے مارتے اور ڈانٹتے اور بھگاتے، انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے، اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور مجھ سے پوچھا سواری نہیں تھی، سواری بھی تھی۔ اللہ کی قسم میں نے زندگی میں ایسے اخلاق والا آدمی کبھی نہیں دیکھا۔ جب اپنی قوم کو بتایا تو قوم حیران، اچھا مدینہ میں ایک بادشاہ اتنے اخلاق والا۔ وہ پورا قبیلہ اس آدمی کے ساتھ ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا اور حضور کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اخلاق تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں اور آپ نے اپنی تلوار کو لٹکا دیا درخت کی ٹہنی کے ساتھ، آپ آرام فرما رہے ہیں۔ ایک کافر نے دیکھا، اس نے کہا کہ جناب موقع، اس نے اس موقع کو غنیمت جانا اور حضور علیہ السلام کی اس لٹکی ہوئی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لیا اور حضور علیہ السلام کو جگایا اور کہا کہ جناب اب بتائیے اب آپ کو میری اس تلوار سے کون بچائے گا؟ حضور علیہ السلام اٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا کہا کہ مجھے تمہاری اس تلوار سے اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا تو اس کافر آدمی کے ہاتھ پر کب کبھی تاری ہوئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار گری، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی۔ آپ نے کہا ہاں بتا اب کافر تجھے میری اس تلوار سے کون بچائے گا؟ کافر کہنے لگا جناب ہم نے تو آپ کے متعلق سنا ہے کہ آپ جب بھی کسی سے بدلہ لینا چاہیں تو آپ کسی سے بدلہ نہیں لیتے، آپ اسے معاف کر دیتے ہیں۔ ہم نے تو آپ کی معافی کے متعلق آپ سے سنا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا جا کافر میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کے متعلق بتلایا، حج کے متعلق بتلایا، رمضان کے متعلق بتلایا، اسی نبی نے اچھے اخلاق کے متعلق بھی بتلایا ہے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، ایک نمازی آدمی، ایک مؤذن آدمی امام کے پیچھے کھڑا ہونے والا، اگر اس سے اس کے رشتہ دار ناراض ہیں، اگر اس سے اس کے رشتہ دار ٹوٹے ہوئے ہیں، اس کی یہ نمازیں اللہ کے عذاب سے اسے نہیں بچا سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں لا يدخل الجنت قاطع، رشتے توڑنے والا آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، میں جنت اور جہنم کا فیصلہ نہیں کر رہا ہوں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رشتے توڑنے والا آدمی لا يدخل الجنت قاطع، جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اس لیے اس نے وہ کام کیا ہے جس کام پر شیطان خوش ہوتا ہے اور اپنے چیلوں کو اور اپنے ماننے والوں کو انعام دیتا ہے۔ جناب تو نے تو بڑا کام کیا، آج تو نے 2 خاندانوں میں لڑائی کروا دی، سب سے بڑا کام تو نے کیا۔ اگر ایک شیطانوں سے آ کر کہے جناب میں نے ایک آدمی کو نماز نہیں پڑھنے دی، یہ نماز نہ پڑھنے دینا یہ تو اس آدمی کی اپنی ذات کا فعل ہے، یہ گناہ اس تک محدود ہوگا۔ ہاں تو نے 2 رشتہ داروں کو آپس میں لڑائی کروا دی، یہ تو نے بڑا کام کیا ہے۔ اب یہ آگ کئی دنوں تک چلے گی اور چلتی رہے گی، اور اس کی نمازیں، اس کا حج، اس کی زکوٰۃ اس کے کام نہیں آئے گی، اس لیے کہ حضور علیہ السلام کا وعدہ فرمان کہ جب 2 مسلمان آپس میں لڑ پڑے اور 3 دن تک آپس میں صلح نہ کریں، 3 دن گزر جائے ان کی اس لڑائی میں، ان کی اس قطع تعلقی کے اندر، 3 دن کے بعد وہ جو بھی عبادت کریں گے ان کی عبادت ان کے سر کے اوپر سے بھی نہیں جائے گی، سر تک معلق ہوگی، لٹکی رہے گی۔ اس لیے میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو بزرگوں، میں حضور علیہ السلام کا فرمان اس سے پہلے سنا چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا زعیم ببیت فی وسط الجنہ، میں اس آدمی کے لیے جنت کے درمیان میں ایک گھر کا ضامن ہوں، لمن حسن خلقہ، جس آدمی کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک واقعہ نہیں، آپ کے کئی واقعات ایسے ہیں جن واقعات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے آپ کے ان اچھے اخلاق کی وجہ سے آپ کے قریب آئے۔ تو میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستو بزرگوں، اپنی نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم اپنی برادری کے اندر اپنی نظر کو دوڑایا کریں، کہیں 2 خاندانوں کے درمیان کوئی جھگڑا تو نہیں ہوا، کہیں 2 خاندانوں کے درمیان کوئی لڑائی تو نہیں ہوئی، کہیں کسی کی بیوی جھگڑا کر کے اپنے ماں باپ کے گھر میں تو نہیں بیٹھی ہوئی۔ اللہ قرآن میں حکم کرتے ہیں جب میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا ہو جائے تو ایک آدمی میاں کی طرف سے لیا جائے اور ایک آدمی بیوی والوں کی طرف سے لیا جائے، عورت والوں کی طرف سے لیا جائے اور ان کے درمیان فیصلہ کر لیا جائے، اس لڑائی اور جھگڑے کو ختم کر دیا جائے۔ اور جس بندے کو اللہ نے یہ اہلیت دی ہو
کہ وہ دو خاندانوں کو جوڑ سکتے ہیں، پھر بھی وہ یہ معاملہ نہ کرے تو میرے دوستو وہ بہت بڑا جرم کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں اور آپ خود بھی نیکی کریں اور لوگوں کو بھی نیکی کا حکم کریں۔ اس لیے آج کے اس جمعے سے یہ نیت کر کے جائیں، اپنے برادری اپنے محلے میں یہ چیز دیکھیں۔ ہاں ایک آدمی پریشان ہے کہ یار میں اپنے فلاں رشتہ دار سے بولنا چاہتا ہوں، میں اپنے فلاں رشتہ دار سے صلح کرنا چاہتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ صلح نہیں کرنا چاہتا، تو شریعت نے اس کا کیا حل بتلایا ہے؟ شریعت نے کہا ہے کہ جب تم دو آدمیوں کی رستے میں ملاقات ہو جائے، تم چاہتے ہو کہ میری صلح ہو جائے، میں اس گناہ سے بری ہو جاؤں کہ مجھ پر یہ الزام نہ آئے کہ یہ آدمی رشتے توڑنے والا تھا، یہ حکم یہ ہے کہ بھائی جب تم اس کے پاس سے گزرو تو تم اسے اونچی آواز سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو، تاکہ اسے یہ بات سمجھ جائے، اسے یہ میسج اور پیغام مل جائے کہ بھائی میں جس غلط فہمی میں تھا کہ یہ آدمی مجھ سے رشتہ توڑنے والا ہے، مجھ سے لڑائی کرنے والا ہے، لیکن یہ آدمی ایسا تو نہیں ہے بھائی، یہ تو مجھ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، یہ تو مجھ پر سلام کرنا چاہتے ہیں۔ تو شریعت یہ کہتی ہے کہ جو آدمی اپنے دوسرے مسلمان بھائی پر سلام کر لے گا، سلام اس پر ڈال لے گا، تو وہ آدمی اس گناہ سے بری ہو جائے گا۔ اس لیے میرے واجب الاحترام بھائی اور دوستوں بزرگوں، قرآن مجید کی آیات کی روشنی کے اندر کہ اللہ فرماتے ہیں والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، جو آدمی اپنے غصے پر قابو پا لیتا ہے، جو آدمی لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، واللہ یحب المحسنین، اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے، اللہ ایسی نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ من تواضع للہ، جو آدمی اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرے گا وہ بدلہ لے سکتا ہے، اللہ نے اس میں طاقت رکھی ہے، اللہ نے اس میں ہمت رکھی ہے، اس میں طاقت ہے، اس کی برادری کے لوگ بہت زیادہ ہیں، ہر اعتبار سے طاقتور ہے، وہ بدلہ لے سکتا ہے لیکن اللہ کے لیے معاف کر دیتا ہے۔ ایسے بندے کے لیے حضور علیہ السلام نے کہا میں ضامن ہوں جنت کے بیچ میں اسے گھر دلوا کے دوں گا۔ میں آپ کو آخری واقعہ سناؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 20 برس کی تھی۔ 20 برس کی عمر میں مکہ کے اندر ایک پھیری کرنے والا پھیری کرنے آیا۔ اس وقت مکہ کا سردار عاص بن وائل تھا۔ اس نے اس پھیری کرنے والے کا سارا سامان لوٹ لیا اور اسے پیسے تک نہ دیے، کچھ بھی نہ دیا۔ وہ غریب آدمی پھیری کرنے والا جو سارا دن کماتا اور شام کو بچوں کا پیٹ پالتا، وہ مکہ کے ایک پہاڑ پہ چڑھ کے نا اس نے کچھ اشعار پڑھے، جن اشعار کے اندر وہ اپنی بے کسی کا بھی اظہار کر رہا تھا کہ میں کتنا کمزور ہوں، اور ساتھ یہ بھی اظہار کر رہا تھا کہ اے مکہ والوں، میں ہر علاقے میں ہر شہر میں جا کے تمہارے متعلق یہ شکایت کروں گا کہ مکہ والوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے۔ اب مکہ کا یہ سردار تھا عاص بن وائل، کوئی آدمی کھڑا بھی نہیں ہوتا تھا کہ بھئی اس سردار کا مقابلہ کرے اور اسے کہیں کہ بھئی تم اس غریب کا مال واپس کرو۔ اس وقت عبداللہ بن جدعان اور زبیر بن عبد المطلب، ان دونوں نے، یہ تھے تو دونوں مشرک اور کافر، اسلام سے کوسوں دور تھے، لیکن انہیں اتنی سمجھ تھی کہ مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اور ظالم کے خلاف کھڑا ہو کے ظالم کا مقابلہ کرنا ہے۔ انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، اس میٹنگ کے اندر مکہ کے بڑے لوگوں کو بلا لیا اور اس میٹنگ کے اندر یہ معاملہ طے پایا کہ آج کے بعد جو بھی اس مکہ کے اندر جو مظلوم ہوگا اس مظلوم کے ساتھ کھڑے ہم ہوں گے سارے کے سارے، اور جو ظالم ہوگا اس ظالم سے اس مظلوم کے لیے ضرور بدلہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت ٹوٹل 20 سال تھی، آپ نے 40 سال کی عمر میں نبوت کا اعلان کیا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی گئی، 20 سال کی عمر تھی اس وقت، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر بن عبد المطلب اور عبداللہ بن جدعان کے اس معاملے کو اور اس کام کو سراہا اور آپ نے تعریف کی اور آپ نے فرمایا آپ نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے مظلوم کا ساتھ دینے کا اور ظالم کے خلاف کھڑا ہونے کا۔ اس لیے میرے واجب الاحترام بھائی اور دوست بزرگوں، ہماری برادری ہمارے محلے میں کوئی ایسا نہ ہو کہ ایک مظلوم سسک رہا ہو، ایک مظلوم بلک رہا ہو، ہم اس کی مدد بھی کر سکتے ہوں اور ہم اس کی مدد نہ کریں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ہم سے بھی کوئی طاقتور کل ایسا نہ ہو میرے اور آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کرے کہ میں بھی اکیلا سسکتا رہوں، بلکتا رہوں، پھر میں مدد کو پکاروں اور میری مدد کو کوئی نہ آئے۔ اس لیے برادری
برادری کے اندر ہم نظر رکھا کریں، جو بھی کوئی مظلوم بنے ضرور اس کے کندھے کے ساتھ کندھا ملا کر کھڑے ہوں، اور ضرور اس کی جو حق تلفی ہوئی ہے اس کو حق دلوانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اللہ مجھے اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا